ساتھ تعلق نہیں رکھتا، اللہ اور اس کے بندے کے بیچ میں معاملات ہیں، اس میں آپ کو پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ دیکھو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ میں زنا کرنا چاہتا ہوں۔ اب صحابی کے طریقے پر چلو گے تو پتہ چلے گا کہ اصل علم ہوتا کیا ہے۔ تو اس نے اس کو وعیدات سنایا کہ جہنم خالدین فیہا، کہ جو زنا کرتا ہے ہمیشہ جہنم میں رہتا ہے، احادیث سنائے تو بڑا ڈرا ہے اسے۔ تو وہ جب اٹھ رہا تھا تو اس کے جسم اور اس کے چہرے پر وہ ڈر دکھائی دے رہا تھا، تو پھر وہ جاتے ہوئے اس نے توبہ کیا کہ میں کروں گا ہی نہیں، تو وہ ڈر کے چلے گئے۔ اب دیکھو صحابی کا طریقہ ہے سمجھانے کا۔ اب ایک بندہ گناہ کر کے آ گیا تھا، اس کو کہا کہ کوئی مسئلہ نہیں، آپ جا کے توبہ کر لیجئے۔ اب دیکھو نا، مسئلہ دوسرا ہے۔ ہمارے یہاں کیا مسئلہ ہے؟ ہمارے یہاں جب گناہ کر کے آتا ہے تو ہم اس کو کیا کرتے ہیں؟ پہلے اس کو ساری دنیا میں مشہور کرتے، مشہور کرنے کے بعد جو ہے نا پھر طریقے بتا رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ چیز ہے کہ صحابہ کے طریقے پر چلو، اگر گناہ کے لیے کوئی آئے پوچھے تو تب اسے ڈراؤ وعیدات، اگر گناہ کوئی کر کے آیا ہے تو اس کو اللہ کی امید دلاؤ، اس کو اس سے پاک ہونے کا طریقہ بتاؤ۔ تو یاد رکھنا کہ حدیث مبارکہ میں کہ اگر آپ زمین والوں پر رحم کرو گے، آسمان والا آپ پر رحم کرے گا۔ اب آپ سوچ لیجئے، آپ نے علماء کی، طلباء کی، صرف علماء اور طلباء نہیں، کسی بھی عام انسان کی پردہ داری کرنی ہے تو یا اپنے آپ کو پھر تیار کر لو۔ یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے اعمال پر اور اپنے آپ پر اتنے مغرور ہو چکے کہ آپ اللہ کے سامنا کرنے کے قابل سمجھتے تھے کہ آپ ہر کسی کی پردہ داری کر رہے، ہر کسی کو رسوا کر رہے، ہر کسی کے گناہ سب کو دکھا رہے۔ یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو ہے نا ماشاءاللہ اتنے بڑے آدمی بن چکے کہ آپ اللہ کے سامنا کرنے کے لیے تیار ہو۔ تو ٹھیک ہے، پھر آپ قیامت میں اللہ سے یہی امید رکھ لیجئے کہ وہ آپ کے ساتھ صحیح جو حساب ہے وہ کرے، اللہ آپ کے ساتھ کوئی رحمت کا معاملہ نہ کرے، شفقت کا معاملہ نہ کرے، آپ کے اعمال کے مطابق آپ کے ساتھ پیش آئے۔ پھر اللہ سے آپ یہی امید رکھیں۔ اگر آپ یہ امید نہیں رکھتے، آپ بولتے کہ اللہ مجھے معاف کرے، اللہ میرے ساتھ شفقت کے ساتھ پیش آئے، رحمت کے ساتھ پیش آئے، تو پھر اوروں کے ساتھ بھی رحمت کے ساتھ پیش آؤ۔ خود سے غلطی ہو تو خود پر زیادہ سختی کرو۔ یہ جو قرآن اور احادیث میں بتائے گئے کہ اور مسلمان سے اگر غلطی ہو جائے تو ان پر شفقت اور نرمی کرو، خود سے ہو جائے تو خود پر سختی کرو۔ ہمارا کیا مسئلہ ہے؟ خود پر آئے تو بڑی نرم معاملات تلاش کرتے، یار کچھ دیکھو نا، کچھ اور معاملہ تلاش کرو نا، اور اگر کسی اور بھائی سے کوئی غلطی پیش آئے تو بڑے نہیں، یہ تو ایسے نہیں ہو سکتا، یہ تو ویسے ہوگا، ایسے ہوگا، یعنی کہ اس کو اور مشکلات پیدا کرنے کی کوشش کرتے۔ تو یاد رکھنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن وہ ہے جو خود کے لیے پسند کرے اور اپنے جو چیز خود کے لیے پسند کرے اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کرے۔ اگر اپنے آپ کے لیے اللہ سے رحمت طلب کرتے ہو تو اپنے بھائی کے لیے بھی کرو بھائی، اگر اپنے گناہ چھپاتے ہو تو اپنے بھائی کی بھی چھپاؤ۔ اگر آپ سے غلطی ہوتی ہے تو آپ کے بھائی سے بھی ہوئی تو اس کو چھپاؤ، نہ کہ اس کو ساری دنیا کو بتاؤ۔ تو بھائی اللہ تعالیٰ میں علماء اور طلباء اور دیگر جتنے بھی مسلمان ہیں سب کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سب کی جو ہے نا پردہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی قیامت کے دن رسوا نہ کرے، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کرے، اللہ ہمیں جب بھی بلائے پاک کر کے بلائے، اللہ ہم سے راضی ہو نہیں تو نہیں بلائے، اللہ ہمیں بچائے اپنے ناراضگی سے۔ اور دوسری بات یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ خاص طور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی سے اور اللہ اپنی ناراضگی سے اور اس کے اولیاء اور ان کے صحابہ اور ان کے اہل بیت کی ناراضگی سے، اور اس کے ساتھ دیگر جتنے مسلمان ہیں، خاص طور ان میں جو معزز شخصیات علماء ہے، طلباء ہے، اولیاء ہے، عارفین ہے، جتنے بھی ہے ذاکرین ہے، جتنے بھی صالحین ہیں، جتنے بھی اللہ کے نیک بندے ہیں، ان سب کی جو ہے نا ناراضگی سے ہمیں بچائے اور سب کے ساتھ اللہ محبت عطا کرے، اور
ہمیں کسی کی بھی عزت اچھالنے کی ہمت اللہ نہ دے، سب پر پردہ ڈالنے کی توفیق دے، اور ہمارے گناہوں کو اللہ معاف کرے اور گناہ نہ کرنے کی اللہ توفیق دے، اور اللہ شرمندگی سے، رسوائی سے اس جہاں میں بھی اس جہاں میں بھی بچائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے استاد کرام اور اپنے جو اکابرین کرام ہے اور دیگر جتنے بھی علماء کرام ہیں اور علم کی خاص طور پر قدر نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔